الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خمسہ اربعین کے سلسلے میں آج تیسری مجلس ہے اور ہماری آج کی مجلس کا عنوان ہے ولایت. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہوتا ہے اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کی ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. بس اے رسول آپ بھی درود بھیجیں، آپ بھی صلوات اور درود بھیجیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں اللہ اور اس کی ملائکہ. اے رسول، اے نبی، آپ پر اللہ کا رسول، آپ پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ملائکہ. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کی ملائکہ صلوات اور درود بھیجتے ہیں نبی پر. یصلون علی النبی. بس اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو آپ بھی صلوات بھیجیں، درود بھیجیں. وسلموا تسلیما، اور تسلیم اور درود و سلام بھیجیں محمد کی ذات پر. درود بھیجیں محمد علیہ محمد. حضرت فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ درود بھیجو تو پورا درود بھیجو، کامل درود بھیجو. ایک درود کی قسم ہے جس کو ابتر کہتے ہیں. ابتر کے اصل معنی عربی زبان میں ابتر کے معنی ہیں جس کی دم نہ ہو یا دم کٹی ہوئی ہو. دم کٹا. بعض جانور ہوتے ہیں نا، ان کی جو دم ہوتی ہیں بعض جانوروں کی یا بعض پرندوں کی، وہ کٹی ہوتی ہے. یہ استعارہ ہے، محاورہ ہے. اس شخص کو بھی ابتر کہتے ہیں جس کے ہاں اولاد نہ ہو. بے اولاد کو بھی ابتر کہتے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ کفار اور مشرکین زخم زبان جب دیتے تھے حضرت کو تو اس کو ابتر کہتے تھے کہ تمہارے ہاں تو اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ کی نسل تو ختم ہو جائے گی، آپ تو دم بریدہ ہیں. یعنی آپ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، لہذا کل آپ کی نسل میں کوئی بھی نہیں رہے گا. آپ کا نام لیوا اور آپ کا جانشین کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کوثر نازل فرمائی اور ارشاد ہوا کہ اے رسول آپ غمگین مت ہوں، یہ صرف تانے ہیں، صرف زخم زبان ہیں. ہم آپ کی نسل اتنی زیادہ کر دیں گے، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، خیر کثیر، اور آپ کی نسل اتنی بڑھا دیں گے کہ ہر جگہ پہ آپ کی اولاد موجود ہوگی جو فخر سے یہ کہے گی کہ ہم رسول کی اولاد سے ہیں، ہم سید ہیں، ہم سادات ہیں. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ آج ہر جگہ سادات نظر آتے ہیں جو کہ رسول کی اولاد سے. بس رسول فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ایسی درود مت بھیجو جو نامکمل ہو. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ نامکمل ابتر درود کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اگر اس میں میرے آل کا ذکر نہیں ہے تو وہ نامکمل درود ہے.
جہاں میرے آل کا ذکر نہیں ہوگا وہ درود کمپلیٹ درود نہیں ہوگی، انکمپلیٹ ہوگی. لہذا فرماتے ہیں کہ جب بھی درود بھیجو تو ایسے بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود بھیجو محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، درود میں رسول کے ساتھ ان کے اہل البیت بھی شامل ہیں. اگر صرف رسول پہ درود بھیجیں گے تو وہ درود حضرت کو پسند نہیں ہے. حضرت کو وہ والی درود پسند ہے جس میں اس کے آل کا بھی ذکر ہو، جس میں اہل البیت کا بھی ذکر ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں ولایت کے کئی معنی ہیں. ولایت محبت کو بھی کہتے ہیں، ولایت طاقت کو کہتے ہیں، اختیار کو کہتے ہیں. ولایت کے معنی ہیں تصرف یعنی آپ کیسے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طاقت عطا کی ہے اس طاقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی ولایت کہتے ہیں. تصرف یعنی استعمال. آپ صاحب مال ہیں، اپنے مال میں آپ تصرف کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے آپ چاہیں. اچھے طریقے سے بھی اپنا مال استعمال کر سکتے ہیں، غلط طریقے سے بھی انسان اپنا مال استعمال کر سکتا ہے. آپ کیسے تصرف کرتے ہیں یہ آپ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا اختیار دیا ہے، آپ جیسے چاہیں تصرف کریں. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو راہ دکھا دی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا، ہم نے بتا دیا آپ کو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. اِمَّا شَاكِرًا اور اِمَّا كَفُورًا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ شکران نعمت کرتے ہیں، جو راہ آپ کو دکھائی آپ اس پر چلتے ہیں، یا نہیں آپ اپنے لیے کوئی دوسری راہ اختیار کرتے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ، اور اس طرح آپ کو فلان نعمت کریں گے. جب اللہ کے دکھائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلیں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران کیا، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کر دیا، اس کو نہیں مانا. آپ نے راستہ دکھانا بھی تو نعمت ہے نا. سب سے بڑی نعمت اگر دیکھی جائے تو سیدھا راستہ دکھانا ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم کو راستہ دکھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے. ہم کہتے ہیں ولایت و زعامہ، یعنی اگر کوئی زعیم ہے تو اس کے پاس اختیار ہے. زعیم کا مطلب ہے لیڈر. زعیم کے پاس اختیار ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. ولایت کا مطلب ہے طاقت، ولایت کا مطلب ہے پاور. ولایت و امامہ، امامت کی طاقت، امامت کا اختیار. امامت کا اختیار کیا ہے؟ امامت کا اختیار وہ ہے، امام معصوم کی بات کر رہا ہوں، جو اختیار پروردگار عالم نے رسول خدا کو دیا ہے. جو ولایت اور اختیار پروردگار عالم نے ائمہ معصومین کو دیا ہے، اس کا اقرار کرنا، اس کو ماننا، اس پر چلنا، یہ ہے ولایت و امامہ. ائمہ کا تو بہت اختیار ہے. ہمارا اور باقی مسلمانوں کا اصل اختلاف اسی امامت پر ہے. باقی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، وہ قابل حل بھی ہیں، حل بھی ہو سکتے ہیں، حل ہو بھی رہے ہیں. لیکن جب تک امامت کا اختلاف رہے گا، شیعہ میں اور غیر شیعہ میں یہ فرق رہے گا. اگر کوئی شخص آ کر اس امامت کی ولایت کو مان لے تو وہ شیعہ کہلاتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے. یہی اصل چیز ہے، جو اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے. ولایت و محبت، یعنی چارہ معصومین کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں. یہ واجب ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے. اگر ان کے ساتھ محبت نہیں ہوگی تو بعض علماء کے بقول آپ کے اعمال قبول ہی نہیں ہیں. بعض نے کہا شاید اعمال قبول ہوں مگر اعمال کا ثواب اور صلہ نہیں ملے گا. پھر کیا فائدہ عمل کرنے کا جب آپ کو صلہ نہیں مل رہا؟ لہذا سو کہتے ہیں ولایت و محبت، محبت کی ولایت. ان کے ساتھ محبت کرنا فرض، اور ان کے ساتھ دشمنی کرنا کفر ہے، شرک ہے، کفر. انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے جو ان کے ساتھ دشمنی کرے.
آپ مانتے ہیں نہ مانے وہ الگ مسئلہ ہے، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. جو شخص اہل البیت کے ساتھ، 14 معصومین کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، انمیٹی، نعوذ باللہ معاذ ان کو برا بلا کہتا ہے، وہ ناصبی ہے، ناصبی نجس ہے ہمارے علماء کے نزدیک، خارج عن الاسلام، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو ان کے ساتھ دشمنی کرے یا ان کے ساتھ نعوذ باللہ معاذ گالی گلوچ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی ولایت ہے ہم پر کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں. ہم اگر ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ولایت کا حق ادا نہیں کر رہے. ایک ولایت ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں، آج میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ولایت فقیہ، یعنی فقیہ کی ولایت. کل کچھ لوگ نوجوان سوال پوچھ رہے تھے کہ تقلید واجب ہے یا واجب نہیں، تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. خیر تقلید تو ایک مسئلہ ہے، میں تو فقیہ کی ولایت کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ فقیہ کی ولایت کو واجب سمجھتے ہیں، یعنی ولایت پاور کے معنی میں لیں، پاور. ایک فقیہ کے پاس اس زمانے میں جب امام غیبت کبریٰ میں ہیں تو ایک فقیہ کے پاس یہ ولایت ہے، یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اس کی بات مانیں. امام معصوم کی طرح نہیں ہے وہ، نہ وہ امام معصوم ہے، نہیں، معصوم 14 ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں. یہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ بھی جامع الشرائط، یہ احادیث روایات اس سلسلے میں موجود ہیں. مقبولہ عمر ابن حنظلہ ایک روایت ہے، بڑی معروف روایت ہے، اس میں اس کا ذکر ہے. کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے لہذا میں اسے جلدی سے گزر رہا ہوں. لیکن فقیہ کی ولایت ہے. اب وہ ولایت کیا ہے اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا اس کو ان لوگوں پر ولایت حاصل ہے جس طرح یتیم ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، ان کا کوئی گائیڈن، کوئی جو ہے گارڈین شپ، ان کا گارڈین نہیں ہے، تو یہ جو فقیہ ہے یہ اس شخص کا گارڈین ہے، یعنی اس کا جو ہے اولیاء مربی، ولی ہے، اس کا مربی ہے، لیکن ہے یہ ولی، ولایت سے نکلا. بعد نے کہا نہیں، یہ جو فقیہ کی ولایت ہے یہ اس زمانے میں جب امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہے تو یہ فقیہ کی بات ماننا واجب ہے. وہ جو بھی حکم کرے ہم اس پر، وہ ہمارا رہبر ہے، لیڈر ہے، اس کی بات ہمیں ماننی چاہیے. ایک ولایت ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعی، وہ شریعت سے نکلا ہے، یعنی شریعت بنانا، حلال حرام بنانا. یہ ولایت صرف اللہ کے پاس ہے. ولایت تشریعی رسول خدا کے پاس بھی نہیں ہے. ولایت تشریعی امیر المومنین کے پاس بھی نہیں ہے، باقی ائمہ کے پاس بھی نہیں، امام زمان کے پاس بھی ولایت تشریعی نہیں ہے. وہ شریعت بن چکا، حلال حرام ہو چکے. آج کے زمانے میں کوئی شخص حلال کو حرام نہیں کر سکتا، کوئی حرام کو حلال نہیں کر سکتا. یزید کے ساتھ جو ایک بڑا اختلاف ہے ہمارا وہ یہی تو ہے کہ وہ حلال کو حرام کرتا تھا، حرام کو حلال کرتا تھا. بعبارت اخرى یزید لعین ولایت تشریعی کا دعوے دار تھا، جو کسی کے پاس نہیں، وہ صرف اللہ کے پاس ہے. شریعت بنانا، شریعت کا مطلب ہے راستہ، اسلام والا راستہ، اسلام کا راستہ بنانا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے. اور ایک اور ولایت ہے جس کو ہضم کرنا بعض لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. تکوین کون سے نکلا ہے؟ کون کے معنی ہیں کائنات، کون کے معنی ہیں یونیورس. بس ایک ایسی ولایت ہے کہ جو کائنات ہے اس کو اس کے ہاں بعض لوگ تصرف کر سکتے ہیں. جزاک اللہ، شکریہ. اللہم صلی پھر بھی درود بھیجے محمد اور آل محمد. باری دیگر صلوات بھیجے. چوتھی مرتبہ بھی درود بھیجے. حیدری محمد وآل محمد صلوات.
آپ کی توجہات میری طرف ہیں. میں انشاءاللہ بات کو مختصر کر دوں اختتام کی طرف لاتے ہوئے. ولایت تکوینی وہ ولایت ہے جو بعض اشخاص کو پروردگار عالم نے عنایت فرمائی ہے، جس میں وہ ناممکن چیز کو بھی ممکن کر سکتے ہیں. یعنی بے عبارت اخرى بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس معجزات ہیں. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کی لفظی معنی دیکھیں. ہمیشہ عربی زبان میں جب بھی کوئی اصطلاح آتی ہے نا، اس کی آپ لغوی معنی اور اصطلاحی دونوں معنی دیکھ لیا کریں. لغوی اعتبار سے معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو عاجز کر دے. عاجز کر دے کیا مطلب؟ یعنی روٹین سے ہٹ کے، روٹین سے الگ کوئی چیز معجزہ کہلاتی ہے. اب ہوا چل رہی ہے، ایک دم سے ہوا بند ہو گئی کسی معجزے کے ذریعے، تو یہ اس نے تو آپ کو عاجز کر دیا نا، روٹین کے خلاف بات. پانی کا بہنا، پانی کا بہنا یہ روٹین ہے. پانی جب ہوگا سائل چیز ہے، لیکوڈ چیز ہے تو بہے گا. لیکن اگر پانی جو ہے وہ ایک منزل تک بہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ طواف کرنا شروع کر دے اور سرکل میں گھومنا شروع کر دے. اب اشارہ سمجھ گیا، میں حائر حسینی کی بات کر رہا ہوں. متوکل نے پانی چھوڑا تاکہ روضہ امام حسین کو پانی بہا کر لے جائے. پانی بہہ رہا، نہر کھدوائی، الکما فرات نہر کھدوائی تاکہ یہ نہر کا پانی روضہ امام حسین کو بہا کے لے جائے. اب پانی کا جو پانی ہمیشہ سائل ہے، بہتا ہے، پانی بہہ رہا ہے، ایک مقام پر آ کر پانی رک جاتا ہے اور پھر امام حسین کے قبر کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا. اس کو کہتے ہیں حائر حسینی. یہ معجزہ ہے، یہ ولایت ہے. اور یہ ولایت امام حسین علیہ السلام کے پاس اس وقت بھی ہے جب وہ شہید ہو گئے. شہادت کے بعد بھی ولایت ہے. تو جب امام حسین علیہ السلام زندہ تھے تو اس وقت ولایت کا ہونا، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس ولایت ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون شہادت کے بعد بھی ان کے پاس معجزے کی اور تکوین کی، کون کی ولایت ہے. لہذا حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ یہ جو چاند ہے یہ 14ویں کا فل مون ہے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن اگر کس کے پاس ولایت تکوینی ہے تو وہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے. حضرت نے کہا کہ اگر میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہاں ایمان لے آئیں گے. تو حضرت نے دعا کی. قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ قمر، قمر کے دمون، سورہ قمر کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی نزدیک ہے اور چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. وانشقت، انشقاق کا معنی ہے 2 حصوں میں کٹنا، تقسیم ہونا. وانشق القمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، 2 حصوں میں چاند تقسیم ہو گیا. آج کل آپ سن رہے ہیں کہ فلاں ملک نے وہ سیٹلائٹ بھیجا ہے چاند پہ اور وہ تحقیقات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ چاند میں ایک لکیر ہے. بہرحال ان کے پاس بڑے بڑے کیمرے ہوتے ہیں، ٹیلیسکوپس ہوتے ہیں، ایسٹروناٹس، ان کا کام ہی یہی ہے. چاند پہ گئے، دیکھا کہ وہ ایک لکیر ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لکیر کہاں سے آئی، لیکن ہمیں سمجھ آتی ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل ارے حیدری، ارے
افطری ارے قیبری وعد بر محمد وآل محمد. ہمیں پتہ ہے کہ یہ لکیر کیسی لکیر ہے. انہوں نے ٹی وی پر آ کر اعتراف کیا کہ ہم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک زمانے میں اس چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ ان کی تحقیق کہہ رہی ہے, ان کی ریسرچ کہہ رہی. تو ہم نے کہا کہ قرآن کھول کے دیکھ لو, 1400 سال پہلے قرآن نے کہا ہے وانشق القمر, انشقاق قمر کا معجزہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے. حضرت نے دعا کی, دعا قبول ہوئی, انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اب پوری تفصیل ہے, چونکہ وقت کم ہے میں صرف اشارہ کروں. جو لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا, انہوں نے دیکھا جبل ابی قبیس, ابھی بھی کچھ اثرات اس کے باقی ہیں, اگرچہ وہاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہوٹلز بن رہے ہیں. بالکل خانہ کعبہ کے پاس کی جو پہاڑیاں ہیں اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس. روایات میں بھی اس کا ذکر ہے. جبل ابی قبیس کا بہت ذکر ملتا ہے کیونکہ یہ بالکل خانہ کعبہ کے پاس کی پہاڑیاں. لوگوں نے دیکھا کہ چاند اس طریقے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک حصہ رائٹ کو, ایک حصہ لیفٹ کو, اور اس کے درمیان جبل ابی قبیس نظر آ رہا ہے. جس طرح آپ ایک مالٹے کو لیتے ہیں, اس کو چاقو سے کاٹ دیتے ہیں, آدھا حصہ اس طرف آدھا حصہ اس طرف. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے. رسول خدا نے پھر دعا کی, دوبارہ چاند پھر مل گیا. لیکن کریکس تو بہرحال ہے نا, کریکس ابھی بھی ہیں. وہ تو خانہ کعبہ پہ امیر المومنین کی ولایت کی جگہ پہ بھی کریکس موجود ہیں. نعرہ حیدری. کتنی کوشش کی گئی کہ اس مقام کو چھپا دیا جائے. وہ دیوار کے جو امیر المومنین کے لیے شک ہو گئی تھی, اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس میں کینے بھی ٹھونکی, اس میں جو ہے تانبا بھی ڈالا, لوہا بھی ڈالا, کیا کچھ نہیں کیا, مگر اب تک جائے ولادت امیر المومنین موجود ہے. تم تو مکان ولادت امیر المومنین کو نہیں چھپا سکتے, امیر المومنین کے فضائل کو کیا چھپاؤ گے؟ امیر المومنین کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں, ان کو کون کون سے فضائل چھپاؤ گے؟ ایک فضیلت تو نہیں ہے, 2 تو نہیں ہے, 3 تو نہیں ہے جس کو تم چھپا لو گے. تم تو مکان ولادت امیر المومنین کو نہیں چھپا سکتے, فضائل کیا چھپاؤ گے؟ بس عزیزان گرامی, ولایت تکوینی یعنی یونیورس پہ تصرف, اگر ہم تھوڑا دور جائیں تو پتہ چلے گا کہ جو اسلام سے پہلی کی کتابیں ہیں, تورات اور انجیل, اس میں بھی اس قسم کی معجزات کا ذکر ہے. اب میں ایک معجزہ کا ذکر کروں گا, وہ اس میں بھی موجود ہے. لیکن جب ہماری بات مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ہمارے اپنے مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے, آپ نے نظر بندی کی ہے. جتنے بھی لوگ یہاں ہیں, آپ نے کچھ پڑھ کے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, لہذا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے, مگر یہ ہوا نہیں. اچھا پھر کہیں قافلہ آ رہا ہے یسرف سے, وہ قافلہ جب آئے گا ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں. اب عربستان وہ ہے, صحرا ہے, ریگستان ہے, کھلی ہوئی جگہ. تھوڑی دیر کے بعد قافلہ آئے, اور قافلہ جیسے ہی خانہ کعبہ میں اندر آتا ہے, یہ لوگ جو جبل ابی قبیس کے پاس, حضرت کے پاس, جنہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا, یہ اس وقت وہاں موجود تھے. قافلہ آیا, قافلہ والے سے پوچھا کہ تم جب آ رہے تھے تم نے راستے میں, کیونکہ چاند اس دن فل مون تھا, 15 ذوالحجہ کی بات ہو رہی ہے, 15 ذوالحجہ یا 14 یا 15 ذوالحجہ, یہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند بالکل پورا ہوتا ہے اور چمک رہا ہوتا ہے, بڑا چاند. کیا تم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے دیکھا؟ کہاں ہم نے دیکھا. ہم جب آ رہے تھے صحرا میں, ہم نے دیکھا آسمان پہ چاند چمک رہا تھا, مگر وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اپنے لوگوں نے بھی گواہی دی, مگر پھر بھی نہیں مانے.
کہا نہیں یہ جادو ہے، اور آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، لہذا ہم اس معجزے کو نہیں مانتے۔ حضرت نے کہا مجھے پتا تھا کہ تم نے مطالبہ تو کیا، اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کروں تب بھی تم نہیں مانو گے، لیکن پھر بھی تمہارے کہنے پر میں نے تمہارا یہ مطالبہ پورا کیا۔ رسول کے پاس ولایت تکوینی ہے، اور یہ رسول سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے پاس بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو دریا پہ مارا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہوا یا نہیں؟ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں۔ اچھا آپ اس کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل یہ تو ہے۔ تو ولایت تکوینی بھی تو اسی کو ہی کہتے ہیں نا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اس سے بہت بڑا سام بنا یا نہیں؟ ہاں بنا۔ تو یہ تو ولایت تکوینی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پہ جاتے تھے تو ان کے تخت کو ہوا کے دوش پہ تخت اڑتا تھا یا نہیں؟ کہاں اڑتا تھا۔ یہ تو ولایت تکوینی ہے۔ کیا جنات حضرت سلیمان کے تابع نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ جب حضرت زبور داؤد پڑھتے تھے تو کیا پہاڑ ان کے ساتھ، جب ان کی آواز اتنی اچھی تھی پہاڑ جھومتے تھے، اور پرندے بھی ساتھ میں زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کر رہے ہیں، پہاڑ جھوم رہے ہیں، پرندے بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہی تو ولایت ہے، اور یہی ولایت تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دی ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام یہ دونوں معصوم ہیں۔ نبی بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، امام بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، عزیزان گرامی، آپ کی ولایت کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، انبیاء سے تو ترک اولا ہو سکتی ہے، ائمہ سے تو ترک اولا بھی نہیں ہوتی۔ انبیاء سے ترک اولا گناہ نہیں ہے، ترک اولا ہے۔ انبیاء سے ترک اولا ہو سکتی ہے، چہارہ معصومین علیہ السلام تو ترک اولا بھی نہیں کرتے، لہٰذا ان کا مرتبہ تو بڑا بلند ہے۔ ان کے پاس ولایت تکوینی بطور اتم موجود ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے، لا ریب ولا شک ولا شبہ۔ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنے اختیار ہو کہ کائنات میں تصرف کریں۔ ہم کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا، اور یہ کہتے ہیں کہ جرمیہ جو ہے وہ ایک نبی گزرے ہیں، اس نے بھی اپنے زمانے میں سورج کو پلٹایا تھا، اور یہ ظاہراً بائبل میں اور ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، یا اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات میں۔ یہ تو نان مسلمز کا یہ عقیدہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ جب ایک نبی کے لیے سورج پلٹ سکتا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سورج کیوں نہیں پلٹ سکتا؟ امیر المومنین علیہ السلام ترک اولا نہیں کر سکتے، انبیاء ترک اولا کر سکتے ہیں۔ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا آپ افضل ہیں یا آدم؟ کہا میں افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ آدم کو کہا گیا تھا لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے گندم کو حلال قرار دیا ہے، پھر بھی میں نے کبھی گندم نہیں کھا، ہمیشہ نان جوین کھایا ہے۔ حالانکہ میرے لیے حلال ہے، مگر میں نے نان جوین جو کی روٹی کھائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اذهب الى الفرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ طاغوت ہو گیا، اس کو سمجھاؤ۔ کہتے بار الہ جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، مگر میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیج دے، کیونکہ ہارون میرا بھائی ہے، یہ میری مدد کرے گا، میری زبان میں لکنت ہے، ہارون کی زبان صاف ہے۔ ہم جائیں گے فرعون کو تبلیغ کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے، لیکن میں اکیلا نہیں جا سکتا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو۔ مجھے رسول خدا نے کہا علی جاؤ اور کفار کے درمیان سورہ برات کی تلاوت کرو۔ وہی سورہ برات تو
وہ ہے نفرت کا اظہار ہے کفار اور مشرکین سے, ڈسوسیشن فرام کفار اینڈ مشرکین. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اکیلا نہیں جا سکتا, مجھے خطرہ ہے کفار مجھے مار دیں گے, میں کیسے کفار کے درمیان جا کے ان کے خلاف بات کروں. میں گیا اور میں نے کفار کے درمیان سورہ برات کی تلاوت کی. لہذا میں موسیٰ سے افضل ہوں. عزیزان گرامی, یہ حدیث طولانی ہے, میں بات سے خارج ہو جاؤں گا, میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ولایت کی بات ہو رہی ہے, ان کے پاس ولایت ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس. اگر امیر المومنین کی ولایت ثابت ہو جائے, باقی ائمہ کی ولایت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے, اور وہ شخص ہے, وہ اشخاص ہیں کہ جو ایمان لائے, جنہوں نے نماز قائم کی اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی. آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ سوائے امیر المومنین کی کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہو. نعرہ حیدری, محمد وآل محمد صلوات, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری سے سنا. ابو ذر غفاری کون؟ جس کے متعلق رسول نے کہا کہ اس زمین پر آج تک کسی چیز نے سایہ نہیں کیا, سورج نے کسی چیز پر سایہ نہیں کیا, زمین پر کوئی شخص نہیں چلا جو ابو ذر سے زیادہ صادق و لہجہ اور سچا ہو. یعنی حضرت ابو ذر انتہائی سچا آدمی ہے, یہ رسول خدا کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے ابو ذر سے سنا کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, سائل آیا, اس نے کہا مجھے کچھ دو. سب لوگ عبادت میں مصروف تھے, سب لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے. اب وہ شخص واپس جانے لگا تو کہتا ہے کہ بار الہ گواہ رہنا, میں تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا. بس یہ سنا تھا امیر المومنین اس وقت حالت رکوع میں تھے. اپنی انگشتر آگے بڑھائی, اپنے ہاتھ مبارک کو آگے بڑھایا, اشارہ کیا کہ یہ انگوٹھی لے لو. سائل آیا, انگوٹھی لے کر چلا گیا, دعا کی اور چلا گیا. یا امیر المومنین نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی, وہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. بس تمہارا ولی یا تو اللہ ہے, ایک اللہ ہے تمہارا ولی, ایک رسول ہے, اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اسی کو ولی کہتے ہیں. جس معنی میں اللہ ولی ہے اسی معنی میں رسول ولی ہے, اسی معنی میں امیر المومنین بھی ولی ہے. کہتے نہیں ان کو ولایت تکوینی کیسے ہو سکتی ہے, اس کو ڈائجسٹ کرنا, ہضم کرنا باقی سب کے لیے ہو سکتی ہے مگر ان کے لیے نہیں. بس میں یہ آخری بات ثابت کر کے چند جملے ذکر نصیبت کیا. حضرت سلیمان کا واقعہ ہے قرآن میں, اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ولایت ثابت ہے. وہ یہ کہ حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے, تو افریت جنات میں سے تھا, کالا افریت من الجن, افریت اس کا نام تھا, جنات میں سے تھا. اس نے کہا میں کروں گا. کتنا وقت لگے گا؟ اتنا وقت لگے. کہا نہیں, کوئی ہے جو اس سے جلدی تخت بلقیس لے کر آئے. ایسے میں ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا, قرآن نے اس کا نام نہیں لیا, اس کی صفت بیان کی. صفت یہ ہے کہ اس کے پاس بعض کتاب کا علم تھا. اب کتاب اس زمانے میں جو بھی کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس کا اس کے پاس علم تھا, لیکن ساری کتاب کا علم نہیں تھا, کیونکہ لفظ استعمال ہوا ہے من الکتاب. من جو ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے, بعض کے معنی میں آتا ہے. تو اس کے پاس کتاب کا بعض علم تھا, تو اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب, اس شخص نے کہ جس کے پاس
کتاب کے بعض کتاب کا علم تھا، من الکتاب، بعض کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہوا کہ اے نبی آپ آنکھیں بند کریں کھولیں، میں تخت لے آؤں گا. اب بعد میں بتایا گیا کہ اس کا نام آصف تھا، آصف ابن برقیہ. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی بھی تھے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ، تو وہ لے کر آیا. اب سب مانتے ہیں کہ عفریت کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ چشم زدن میں یا مختصر سے عرصے میں بلقیس کا تخت لے آئے. کہاں سے؟ یمن سے. بلقیس یمن میں رہتی تھی، حضرت سلیمان فلسطین میں رہتے تھے. اور وہ جو شخص جو آصف ابن برقیہ ہے، جس کے پاس بعض کتاب کا علم تھا، اس کے پاس اتنی زیادہ پاور تھی کہ آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں، آپ کے سامنے میں تخت کو حاضر کر دوں گا. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ایک جن کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ مختصر سے وقت میں تخت اٹھا کے لے آئے، یا آصف ابن برقیہ کے پاس جس کے پاس بعض کتاب کا علم تھا، وہ چشم زدن میں تخت اٹھا کے لے آئے، تو وہ شخصیت کہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے وہ کیوں نہیں لے کر آ سکتا؟ بس اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورج کو پلٹا دے تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ سورج پلٹایا گیا. ایک مرتبہ مدینے میں رسول خدا زندہ تھے، دوسری مرتبہ عراق میں جب آپ جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے. 2 مرتبہ آپ کے لیے سورج پلٹا ہے. اور اس کو شیخ مفید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب الارشاد. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں. اس نے اس کی پورے قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. قصہ رد شمس. حضرت کے لیے انہوں نے معجزے کے لیے کر کے چاند کو 2 حصے کیا. امیر المومنین نے معجزے کے ذریعے دعا کر کے سورج کو پلٹایا. لیکن یہ جتنی بھی معجزات ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہیں. بس یہ نقطہ ذرا ذہن میں اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جتنی بھی معجزات ہیں، قمر کا مون کا 2 حصے کرنا، سورج کا واپس پلٹانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی ہے، بالفعل نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ تم مردوں کو زندہ کرو، تو وہ بھی کہتے تھے قم باذن اللہ، یعنی پانی چڑکنا اور اس کے بعد کہنا قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس طاقت تھی، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، جو نابینا تھے، مادرزاد نابینا یعنی پیدائشی نابینا، ان کو بینائی دیتے تھے. گھروں میں جو چیز انسان مخفی رکھتا تھا اس کی خبر دیتے تھے. لیکن اللہ کے حکم سے اور وہ طاقت جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی اس کے ذریعے. یہی چیز رسول خدا کی بھی ہے. رسول خدا نے معجزات دکھائے، آپ کے ہاتھوں پہ سنگریزوں نے کلمہ پڑھا، لیکن اللہ کے حکم سے پڑھا. حضرت رسول خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اللہ کے حکم سے کیے. حضرت امیر المومنین نے 2 مرتبہ سورج پلٹایا، اللہ کے حکم سے پلٹایا. لہذا قرآن میں آیت ہے کہ کفار نے کہا اے رسول، آپ رسول تو نہیں کہتے تھے، نام لیتے تھے، اے محمد آپ رسول نہیں ہیں. قالوا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے کہا لست مرسلا، آپ تو رسول نہیں ہیں. قل، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کی گواہی اور اس شخص کی گواہی جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے کافی ہے. اللہ کی گواہی میرے لیے کافی ہے اور اس شخص کی گواہی میرے لیے کافی ہے جس کے پاس تمام
تمام کتاب یعنی کل الکتاب کا علم ہے. وہذا اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. رسول فرماتے ہیں یہ شخص کہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے اور جس کی گواہی میرے لیے کافی ہے، ذاکا اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے. لہذا ایک روایت عرض کر کے آج کی مجلس کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آصف ابن برقیہ کے پاس جو اسم اعظم ہے اس کا ایک حرف کا علم تھا جس کے ذریعے وہ تخت بلقیس کو اٹھا کر لے. ہمارے پاس 72 کے 72 الفاظ کا علم ہے. ہم اہل البیت کے پاس اسم اعظم کے تمام حروف کا، تمام الفاظ کا علم ہے. آصف ابن برقیہ کے پاس تو صرف ایک حرف تھا. کیا وجہ تھی کہ حضرت سلیمان نے آصف سے کہا کہ جا کے تم تخت لے کر آؤ؟ خود کیوں نہیں لے کر آئے؟ خود تو رسول ہیں، نبی ہیں اور اتنے بابرکت اور باعظمت، پاورفل. فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اپنے وسیع کی معرفی کرنا چاہتے تھے، اپنے وسیع کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو جو میرے وسیع کے پاس اتنی طاقت ہے تو میرے پاس کتنی طاقت ہے. اس لیے حضرت رسول خدا نے جگہ جگہ پہ اپنے وسیع کا تعارف کرایا. دعوت ذوالعشیرہ میں کہا کہ ھذا اخی و وسیعی و وزیری، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا وزیر ہے. غدیر میں تو صرف اعلان ہوا تھا، وسیع تو پہلے سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو صرف اعلان کیا تھا من کنت مولا فھذا علی مولا. صلوات بھیجیں محمد. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، ایام 40 ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا فرزند رسول آپ پر سب سے مشکل وقت کہاں آیا؟ پورا واقعہ کربلا میں آپ پر سب سے بڑی مصیبت کس وقت آئی؟ آپ نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. میرا دل کہتا ہے کہ یہ 3 مرتبہ کہنا اس بات پر اشارہ ہے کہ ایک مرتبہ تو دربار شام میں ہم پر مصیبت آئی، ایک مرتبہ زندان شام میں مصیبت آئی، اور ایک مرتبہ بازار شام میں مصیبت آئی. بازار شام میں رسول کی بیٹیاں بے مکنا و چادر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرائی جا رہی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تعارف کے ساتھ، اور لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے. اے لوگوں آؤ تماشا کرو، اے لوگوں آؤ دیکھو بنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو. ایسے میں ایک صحابی رسول ہے جس کا نام ہے سہل ابن سعد الساعدی. کہتے ہیں میں بیت المقدس گیا تھا زیارت کے لیے. بیت المقدس کی زیارت کر کے جب میں واپس آیا دمشق میں تو میں نے دیکھا کہ ہر جگہ بازار سجائے ہوئے ہیں اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے آج عید کا دن تو نہیں ہے، پھر یہ تم نے بازاروں کو کیوں سجایا ہوا ہے؟ یہ تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اس شامی نے کہا اے شخص تو نیا معلوم ہوتا ہے، تو نہیں جانتا کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف خروج کیا، وہ قتل ہوئے اور ان کے خاندان والوں کو اسیر کر کے قیدی کر کے بازار میں لایا گیا ہے. یہ اسی سلسلے میں خوشیاں ہیں. کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے خروج کیا، یہ کون ہے. لہٰذا میں قافلے کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ظالم کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے جو سب سے بڑا اور بلند نیزہ ہے، اس پہ ایک سر مبارک ہے. اب جب میں نے غور سے سر مبارک کو دیکھا تو مجھے وہ سر کوئی جانا پہچانا نظر آیا، ایسے جیسے میں نے پہلے اس سر کو کہیں دیکھا ہو.
پھر میں نے دیکھا ایک شخص بے کجاوا اونٹ پر بیٹھا ہے، اس کے گلے میں توق خاردار ہے اور اس کے ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بھیڑیاں۔ میں قریب گیا، میں نے کہا اے نوجوان تو کون ہے اور تو اس حالت میں؟ کہتا ہے کہ اے سہل تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ اے میرے نانا کے صحابی تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں زین العابدین ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سنا میں نے رونا شروع کیا۔ میں نے کہا فرزند رسول آپ اس حالت میں؟ کہ اے میرے نانا کے صحابی، وہ جو تو نیزے پہ سر دیکھ رہا ہے وہ سر حسین ابن علی ہے، وہ میرے بابا مظلوم بابا حسین کا سر ہے۔ کہتا ہے میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا فرزند رسول میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو تو فرمائش کریں، امر کریں۔ امام نے کہا اے میرے نانا کے ساتھ، ہاں ایک کام تو کر سکتا ہے، اگر ممکن ہو سکے وہ کام ہمارے لیے کر دے۔ میں نے کہا فرزند رسول حکم کرے۔ کہا سہل بازار سے جا کے کچھ چادریں خرید کے لے آؤ۔ رسول کی بیٹیاں بغیر چادروں مکھنائے کے، کہتے ہیں میں بازار گیا، میں نے چادریں لی، میں نے بیویوں کو چادریں دی، بیویوں نے چادریں اپنے سروں پہ ڈالی۔ جیسے ہی ظالموں نے دیکھا، شمر نے دیکھا کہ بیویوں نے اپنے سروں کو چادر سے چھپا دیا ہے، ظالم آگے بڑھے، نیزے کی نوک سے دوبارہ چادری چھیننی شروع کر دی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ وہ سخت واقعات ہیں جس کو امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ یاد کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ ارباب مقاطع لکھتے ہیں کہ اس قافلے کو ایسے محلے سے گزارا جو یہودیوں کا محلہ تھا، اور منادی نے اعلان کیا اے یہودیوں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، خیبر کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے لے لو۔ بس یہ سننا تھا۔ یہودی عورتوں نے اپنے گھروں کی چھتوں سے گرم پانی ڈالنا شروع کیا، بعض نے آگ کے شعلے پھینکے، ایک آگ کا شعلہ امام زین العابدین کے امامے پر آ کے لگ جاتا ہے، امام زین العابدین کا امامہ جل رہا ہے، آگ کے شعلے کی وجہ سے امام کا امامہ جل رہا ہے۔ امام اپنے سر کی آگ، امامے کی آگ نہیں بجھا سکتے کیونکہ ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بھیڑیاں۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری روایت سنو اور اجتماع سے دعا۔ قافلے کو دربار میں لے جایا گیا، لعین کے دربار میں ملعون بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک تخت پہ سر مقدس امام حسین ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور اس سے امام حسین کے لبھائے مبارک پر ضرب لگا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے اس شدت سے ضرب مار رہا تھا کہ دندان مبارک ٹوٹ رہے تھے۔ ہم حضرت امام حسین کے دندان مبارک ٹوٹ رہے ہیں، ظالم بے ادبی کر رہا ہے۔ دربار میں ایک صحابی رسول تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہتے ہیں اے یزید یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کیا ظلم کر رہا ہے؟ خدا کی قسم میں نے رسول خدا کو دیکھا، وہ ان لبھائے مبارک پر بوسہ لیا کرتے تھے۔ رسول خدا اس دہان مبارک کو چومتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے، تو اس پہ چھڑی کے وار کر رہا ہے، یہ سننا تھا۔ یزید کہتا ہے اے صحابی رسول تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو بزرگ ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں ابھی اسی وقت تجھ کو سزا دیتا، کیونکہ تو نے میرے ساتھ جسارت کی ہے، میرے ساتھ بے ادبی کی ہے، لیکن چونکہ تو صحابی رسول ہے لہذا میں تجھے سزا نہیں دے رہا۔ یہ سننا تھا۔ صحابی رسول کہتا ہے اے یزید تجھے میرے صحابی ہونے کا اتنا خیال ہے؟
اور حسین کے فرزند رسول ہونے کا کوئی خیال نہیں. میں تو صرف رسول کا صحابی ہوں. ارے یہ تو رسول کا خون ہے. میں نے تو صرف رسول کو دیکھا ہے. یہ تو رسول کے کندھوں پر کھیلتا کھیلا کرتا تھا. یہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. تجھے حسین کی رسول کے ساتھ نسبت کا کوئی خیال نہیں اور میرے صحابی ہونے کا خیال نہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.